ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے دل ٹھہر جائے. کیوں ٹھہر جائے, کس لیے ٹھہر جائے, جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحب. فیض صاحب کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں, مجھے بہت پسند ہیں اور وہیں سے یہ عنوان منتخب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہیں تو کاروان درد کی منزل ٹھہر جائے, کہیں تو کاروان درد کی منزل ٹھہر جائے, کنارے آ لگے عمر رواں یا دل ٹھہر جائے. اماں کیسی کہ موج خوں ابھی سر سے نہیں گزری, گزر جائے تو شاید بازوئے قاتل ٹھہر جائے. تو یہ بازوئے قاتل جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف روپ میں یہ ایک سیل رواں کی صورت میں جاری و ساری ہے. اس کے وار بڑے کاری ہیں, اس کی ضرب بڑی گہری ہے. زندگی کے حالات کے سرد و گرم, آزمائشیں, آفات, تکالیف, مصیبتیں ہر انسان کے ساتھ مختلف روپ میں لیکن رہتی ہیں. جو بہادر ہیں مقابلہ کرتے ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں, بلکہ انہیں تو رسک لینے میں اور یہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ طوفان کے تھپیڑے کھانے میں بھی جو ہے وہ انہیں مزہ آتا ہے. اور اگر ان کو ایک ٹھہری ہوئی ایک, آپ یہ دیکھیں دریا میں اور تالاب میں کچھ تو فرق ہے. تالاب کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے جی, اور ٹھہری ہوئی زندگی کسی کو نہیں پسند ہے. جی جی صحیح بات. کامیابی کے لیے طوفان کے تھپیڑے کھانا بہت ضروری ہے, سمندر کی موجوں کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے, کہ وہیں سے تو انسان کو, جسے کہتے ہیں کہ ایک اس کے اندر حوصلہ, ایک جذبہ ہے جو پروان چڑھتا ہے, وہ چٹانوں کی طرح ڈٹ جاتا ہے ہر طرح کے حالات کے سامنے. تو جو بہادر انسان ہیں انہیں طوفان کے تھپیڑے کھانے میں مزہ آتا ہے. وہ ٹھہری ہوئی زندگی نہیں چاہتے. بہت سے لوگ ہیں جو تالاب کے مانند کنویں کے مینڈک بن کر رہنا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو عقاب کے مانند بادلوں میں رہتے ہیں, اونچی اونچی پرواز ان کی ہوتی ہے, پہاڑ کی چٹانوں پر رہتے ہیں. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر ان مصائب اور آلام کا سامنا کرنے کا جو حوصلہ ہے یا جو طاقت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی رکھی ہے. ہر انسان کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاں سے شکست کھاتے ہیں یا جہاں ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں وہاں وہ اور زیادہ, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں, نئے سرے سے کوشش کرتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی وار پہ جو ہے وہ کسی بوسیدہ یا شکستہ دیوار کی مانند ڈھہ جاتے ہیں, پھر دوبارہ نہ اٹھنے کے لیے پھر ان کا ملبہ باقی رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہیں سے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں, یا کہتے ہیں ناکامی جو ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے زندگی کو ختم کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں اکثر ایک بہت کہوں تم سے میں کہ کیا ہے, غم عشق بری بلا ہے, مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یہ تو غم عشق کے بارے میں کہا ہے. جو قرض ہے یہ بھی ایک بری بلا سے کم نہیں ہے. قرض کی آپ بات کر رہے ہیں, قرض صحیح بات ہے, یہ بلائے جاں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو ہمیشہ ایک طرح کی زندگی ملتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت کے صورت میں کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے, جب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ پس انداز کیا ہوا بھی نہیں ہے, اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی آپریشن ہے, یا کوئی اچانک ایسی آفت آتی ہے کہ اسے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑتا ہے, قرض لینا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ اپنے دوست احباب سے قرض لیا کرتے تھے, رشتہ داروں سے قرض لیا کرتے تھے. قرض لینا برا نہیں ہے, لیکن قرض کو ادا کرنے میں جو دیر کی جاتی ہے, یا قرض کو ادا کرنے میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے دے دیں گے, اور پھر وہ جو قرض ہے وہ جنریشنز میں چلتا ہے. باپ کا قرض ہے, باپ دنیا سے چلا گیا, بیٹے کے سر آ جاتا ہے, اور وہ اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے, یا کبھی یہ کہیے کہ دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی.
قرض لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہوتی. تو یہ مختلف طرح کی باتیں ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ قرض لینا بھی برا نہیں ہے اگر بہت ناگزیر ضرورت ہے, اور قرض دینا یہ در حقیقت ایک طرح کا صدقہ ہے. قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جو 7 لوگ ہوں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو قرض تو دیتا تھا لیکن ساتھ میں مہلت بھی دیا کرتا تھا. لیکن جو آپ قرض کی بات کریں گے, اس سے پہلے بھی آپ نے جو بات کہی, جو ٹھہرے ہوئے پانی میں تو یقینی طور پر بدبو آنے لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوا جھیل کا یا تالاب کے پانی میں ہمیشہ بہت بدبو ہوتی ہے, اور جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ تازہ ہوتا ہے, اور اس پانی کو کہا بھی گیا پاک پانی ہے, اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ جس طرح قرض کی بات کریں, قرض لینے میں کوئی برائی نہیں, اس کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیے وہ بات الگ ہے. اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض نہیں لیے, ہمیشہ دوسروں کے لیے قرض لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دنیا سے جدا ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ کی ذرا جو ہے ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو یہ کوئی بات نہیں, قرض کی ادائیگی کرنا, جیسے ابھی آپ نے کہا قرض کی ادائیگی کرنا. دیکھیے یہاں ایک بات ہے, ہمارے ہاں جو اب آج کل قرض کی جو صورت ہے, لوگ رشتہ داروں سے بھی نہیں لیتے, دوست احباب سے بھی نہیں لیتے, بینکوں سے لیتے ہیں. وہ ہاؤسنگ لون ہو, وہ کار لون ہو, ایجوکیشن لون ہو, پرسنل لون ہو, فیسٹیول لون ہو, کسی بھی طرح کا لون ہو, کریڈٹ کارڈز, یہ جو ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا جال ہیں جو ایک مرتبہ انسان کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں تو اس پر جو سود ہوتا ہے, جو انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وبال, ایک ایسا جس طرح کہتے ہیں آکٹوپس ہوتا ہے جو انسان کو جکڑ لیتا ہے. اسی طرح یہ جو قرض ہیں, چاہے وہ بینک لونز ہوں, چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کے لونز ہوں, چاہے کسی بھی طرح کا لون ہو, یہ انسان کیوں لیتا ہے؟ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے, سوشل سٹیٹس بڑھانے کے لیے. اب شادی آ رہی ہے, پرانے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں جو کسی ابھی 6 مہینے پہلے کسی رشتہ دار کی شادی میں پہنے تھے, انہی کپڑوں میں 1-2 شادیاں اور بھی نمٹائی جا سکتی ہیں. لیکن اب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, محفل میں سب سے خراب ہم لگیں گے, تو لوگ کیا کہیں گے, یا اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جو یہ قرض لیے جاتے ہیں, اور پھر ان کی ادائیگی جس طرح سے مشکل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ نیلامی تک کی نوبت آ جاتی ہے. قرض بڑھتے بڑھتے لون, اس پہ انٹرسٹ بڑھتا گیا, ادائیگی کی کوئی صورت نہیں رہی, تو پھر قرق ضبطی ہو جاتی ہے نا. تو پھر جو نیلام تک ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں ہوتے دیکھی ہیں, اس کی وجہ یہی تھی کہ دیوالیہ ہو گئے, ادائیگی کی کوئی صورت نہیں رہی. تو وہ قرض جو شوق کے لیے لیا جائے, یا سماج میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لیا جائے, یا یہ سوچ کر, جیسے ہمارے ہاں کالرز اکثر سوال کرتی ہیں کہ ہم نے اپنا ایک پلاٹ بیچا, ایک چھوٹا مکان خریدا, مکان چھوٹا تھا, اچھی جگہ پر نہیں تھا, ہم نے دوسری جگہ پر بڑا مکان خریدا, اس پر لون لیا, اب وہ لون ادا نہیں ہو رہا, قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ قرض ادا نہیں کر سکتے تو وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ شخص جو ہے اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کے داغ دیتا ہے گولی, تو سوسائڈ ہو گیا نا. تو زندگی اس لیے تو نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا وتیرہ کیا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کے واقعات میں, آپ جب ان کے بچپن کے واقعات پڑھیں گے تو ان کی جو والدہ تھیں بی بی زلیخا, تو جس دن کھانے کو سود کاٹتی تھیں, سود کاٹا کرتی تھیں, اور اس کے بعد اپنی ملازمہ کو کہتی تھی کہ جاؤ جا کے اس کو فروخت کراؤ. وہاں سے جو پیسے ملتے تھے اس سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا. اور جس دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس دن وہ کہتی تھی بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو ان کا یہ کہنا, اب وہ چاہتی تو کسی سے قرض لے سکتی تھی, لیکن بچوں کے اندر بھی نفس کشی کی جو انہوں نے ٹریننگ دی تھی, جو تربیت پیدا کی تھی کہ بابا نظام, اور کتنی خوبصورت بات کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء جوان ہو کر جب اپنے حالات بیان کرتے ہیں بچپن کے, تو وہ کہتے تھے کہ اس دن ہمیں جو خوشی ملتی تھی, جو کیف اور سرور دل کا ہوتا تھا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, وہ کیفیت میں بھلائے نہیں بھولتا. اور ہم پھر یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ پھر اللہ کے مہمان کب بنیں گے. تو قرض اگر لینا ہی ہے تو پھر اپنے نفس سے قرض نہ لے لیا جائے. ایک خوبصورت, بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے, نیک بزرگ تھے, وہ کہیں سے جا رہے تھے, کہیں جا رہے تھے, دیکھا حلوائی کے پاس گرم گرم جلیبیاں وہ نکال رہا ہے. اب دیکھ کر ان کا دل للچایا, پاس میں پیسے تو تھے نہیں,
خیر اس دن تو گزر گئے. اگلے دن انہوں نے لیکن دل میں یہ سوچا ایسا کرتا ہوں کل جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹوں گا اور ان لکڑیوں کو بیچوں گا, جو پیسے ملیں گے تو پھر میں یہ جلیبیاں کھاؤں گا. وہ خواہش بڑی شدت سے دل میں اس خواہش نے جنم لیا تھا. اگلے دن اٹھائی کلہاڑی, پہنچے جنگل, لکڑیاں کاٹی, بازار گئے, فروخت کیا. اب ہاتھ میں رقم ہے, پیسے لے کر چلے آ رہے ہیں. چاہا کہ اب جا کر اس حلوائی سے جلیبی خریدیں. اچانک آپ دیکھیں اللہ نے ضمیر اس لیے تو دیا ہے کہ جب یہ بیدار ہوتا ہے تو پھر خیر اور شر انسان کو نظر آنے لگتا ہے. تو ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا, آج ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے عبادت ترک کر دی. میں جنگل میں گیا, محنت مزدوری کی, لکڑی کاٹی, فروخت کیا, یہ پیسے لے کر آیا اس نفس کو خوش کرنے کے لیے جو میرے اندر سانپ کی مانند پھن کاڑھے بیٹھا ہے. آج اس نے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے, کل دوسری چیز کا, پرسوں تیسری چیز کا, تو یہ تو مجھے اپنے رب کی عبادت سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے, دور کر رہا ہے. نہیں, میں نفس کو مار سکتا ہوں لیکن اپنے رب کی عبادت سے خود کو دور نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ جو رقم ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی, پکڑی ہوئی تھی, وہیں پر ایک غریب کے حوالے کی, پہنچے اپنی کٹیا میں اور لگ گئے اللہ اللہ کرنے, اللہ کی یاد میں مست ہو گئے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ جو دل ہے یا یہ جو نفس ہے, یہ انسان کو آج ایک مل گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھیں, فرمایا کرتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جو انسان ہے نا, اولاد آدم ہے, اسے اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائے تو یہ تیسرے کی طلب کرے گا. اس کی خواہشات, اس کی تمنائیں ایسی ہیں کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی نہیں بھر سکتا. یقینی طور پر صحیح بات کہی آپ نے. اس میں سے 2 چیزیں نکل کے گئیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا بینکوں سے ہم قرض لیتے ہیں اس طرح سے, وہ ایک مجبوری کے تحت ہے. آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہوئے بچتے ہیں, نہیں دیتے. ایک تو اس کی وجہ, اور دوسرا سوال یہ تھا, اسی ساتھ 2 سوال جو آپ نے کہا بینک وغیرہ سے لیتے ہیں. جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو پھر کہاں سے پھر خیر و برکت کہاں سے ہوئے گی؟ 2 سوال میرے. ایک تو لوگ ایک تو دوسرے, اس سوال کا جواب یہی آپ نے ہی دے دیا کہ جب ہم نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا, تو پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آفات بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, بلائیں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی. اس کا جواب تو وہی تھا جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بیان کیا کہ ہم نے اپنے نفس کا اتباع جب شروع کیا تو شیطان ہمارا رہبر ہے, پیر و مرشد ہے, اور جب شیطان کی انگلی تھام لی تو پھر خیر و برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور تکالیف اور مصیبتوں, آزمائشوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. آج کل کے دور میں ہم نے دیکھا کہ رشتہ دار بھی یا جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی قرض دینے سے بچتے ہیں, جبکہ قرض کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. قرض دینا ایک طرح کا صدقہ ہے, اور قرض حسنہ اس کی تو بہت جو ہے وہ فضیلت آئی ہے. قرض حسنہ کی بہت فضیلت آئی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ وہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ بہت مجبور ہے, لاچار ہے, وہ اسے لوٹا نہیں پائے گا, آپ نے اللہ کے لیے دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو میں نے معاف کیا. آج کے دور میں قرض حسنہ دینے والے بہت کم ہیں. لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے, ادھر قرض لی اور اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. نیتوں میں کھوٹ ہے, نیتیں صاف نہیں ہیں, تو ایسے میں قرض محبت کی قینچی ہے, دینے والا بھی کتراتا ہے. یہ تو ایک بات ہے, ہم نے قرض کی بات کی. اب جب دل ٹھہر جائے کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں جس میں کہ انسان یہ دعا کرتا ہے کہ انسان موت کی تمنا کرتا ہے. جی, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس میں صحت یابی کی کوئی امید باقی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیے کہ انسان آج کے دور میں مادیت پرستی کا یہ عالم ہے کہ جس کو کہتے ہیں جری الوحوش, انسان سرپٹ دوڑ رہا ہے. ایک انجانے خوف کی آہٹ میں جنگل میں آپ نے دیکھا ہوگا تمام جانور سرپٹ دوڑتے ہیں, کیا شیر, کیا ہاتھی, کیا گینڈا, کیا زرافے, کیا بارہ سنگے, حد تو یہ ہے کہ چھوٹا سا خرگوش بھی دوڑ رہا ہوتا ہے. جی ہاں, تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ہر انسان حل من مزید کی طلب میں یا زندگی کو خوب سے خوبتر بنانے کی کوشش میں دیوانہ وار ایک اندھی دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے.
اس دوڑ میں انسان پہلے وہ کماتا ہے دولت جمع کرنے کے لیے، جی جی، پھر اسی دولت کو برباد کرتا ہے اپنی کھوئی ہوئی صحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحت ایسی چیز ہے عارف صاحب کہ اگر ایک بار کھو جائے تو مل تو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہیں، لا علاج ہوتی ہے، جی، جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اپنے جو کچھ محنت سے کمایا تھا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان شدت سے موت کی تمنا کرتا ہے۔ ہم سب تو حضرت ایوب جیسے نہیں ہیں، صحیح بات، سب تو حضرت ایوب جیسے نہیں ہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انہوں نے تو ہر حال میں شکر کیا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، دوست احباب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اپنے بیگانے اپنے جو ہے پرائے وہ بھی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو ایسے میں وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن انسان کو کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دل ٹھہر جائے، نہیں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو یہ دل چلے گا، اور اس وقت تک دل دھڑکتا رہے گا جب تک اس کی آخری سانس باقی ہے، جب تک اللہ نے اس کے لیے عمر لکھ رکھی ہے، کیونکہ وقت سے زیادہ نہ کوئی جی سکا ہے، زندگی سے زیادہ نہ کوئی جی سکا ہے، اور موت سے پہلے نہ کوئی مر سکا ہے۔ تو جتنی سانسیں ہیں وہ تو پوری کرنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جب انسان کے پیروں تلے زمین نہیں رہتی، جب آسمان اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بیوی جو ہے اس نے بے وفائی کی، وہ کسی اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، شوہر کو بھی چھوڑ دیا، وفادار شوہر کی اس نے وفاداری پر بھی جو ہے وہ دھیان نہیں دیا، اپنی ممتا کا خون کر دیا، لیکن اس ناجائز محبت کو نبھانے کے لیے وہ اس کی آنکھوں پر غرض کی یا ہوس کی پٹی بن گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کسی دوسری عورت کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، تب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ بے یار و مددگار انسان، کسی بھی ایک ایسے انسان کو جسے تیرنا نہ آتا ہو، اسے اگر آپ سوئمنگ پول میں بھی دھکا دے دیں گے تو وہ ڈوبنے لگے گا، کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ خدا بہت کارساز ہے، ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا ہوتا ہے، خدا کبھی کبھی مہربان فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس موڑ پر آ کر، اس مقام پر آ کر یہ زندگی ختم کر لے، خودکشی کر لے۔ اب ہمارے پاس ایک سوال ایک کالر کا آیا جس کے تناظر میں یہ ٹاپک رکھا تھا، جس میں کہ قرض بھی آ گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ کی وجہ سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ میرے شوہر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے، میرے کردار پر شک کرتے تھے، جبکہ میں بہت پاک باز ہوں، میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میرے 2 بچے بھی تھے، اور آئے دن کے جھگڑے اتنے زیادہ بڑھے کہ ایک دن انہوں نے میرے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور جا کر دریا میں ڈوب کر جان دے دی، خودکشی کی۔ اب وہ خاتون بالکل اکیلی رہ گئی۔ ایک طرف انہوں نے شوہر گنوایا، دونوں بچے گنوائے، سسرال والوں نے ان کو دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بھائی چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خسارہ کس کا ہے؟ ان کا تو صرف بھائی گیا، اس کا شوہر بھی گیا، اس کے بچے بھی چلے گئے، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ جینے کا کوئی سہارا اور وسیلہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مائکے میں بھی کوئی نہیں۔ اور ایک یہ کہاں جائے؟ ایسی وجہ جو کہ آگے بے بنیاد وجہ بدنام بھی کر کے ساتھ میں، اب بچے جو آنے والی زندگی اس کے لیے بھی ایک اڑچن کھڑی کر کے ساتھ میں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ عورت کہاں جائے؟ کوئی دوسری کمزور عورت ہوتی تو شاید وہ بھی جا کر دریا میں کود کے جان دے دیتی، کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں، جینے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو نازک سی کبوتر ہوتی ہے اس کے دل میں بھی شاہین کا جگر پیدا کر دیتا ہے۔ بلبل کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو یہ جو پھول کی پتی ہے اس کو بھی ہیرے کا جگر بنا دیتا ہے۔ اس عورت کے حوصلے کو داد دیجیے کہ وہ زندہ ہے، اللہ کے بھروسے زندہ ہے، گرچہ بہت روتی ہیں، ابھی تک حالانکہ عمر بھی زیادہ نہیں ہے، 32 سال 35 سال کے آس پاس عمر ہے ان کی۔ مولانا صاحب نے بہت کچھ سمجھایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو شروع کرنے کی کوشش کریں، لیکن
بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہ جو یادیں ہیں، یاد ماضی ہے، یہ انسان کو جینے نہیں دیتا ہے. ایک وقت لگتا ہے کسی بھی زخم کو مندمل ہونے میں، ان یادوں کے آسیب سے پیچھا چھڑانے میں وقت لگے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس مسئلے کا حل یہی تھا کہ وہ شخص دریا میں کود کر اور اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 6 سال اور 8 سال، 10 سال سے چھوٹے ہی تھے دونوں، اس شخص نے خودکشی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس عورت کے لیے کیا بچ جائے گا دنیا میں. اپنے لیے بھی جہنم خریدا اور دوسرے کے لیے کی زندگی جہنم بنا دی. دوسرے کی بھی زندگی جہنم زار بنا دی. تو کیا خودکشی کسی مسئلے کا حل ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا، علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں. علیحدگی بھی اختیار کر وہ بھی سکتے تھے، زندگی خوشی بالکل. خرم گزارتی، آپ بھی خوشی خرم گزارتے کسی طرح سے کہیں اور جا کر کے. یہ راستہ تو ایک بزدلی کا راستہ ہے جو ہے، جو نا امیدی سے کہتے ہیں، نا امیدی کفر ہے. تو یقینی طور پر، اور یہ ہمارا اس سماج کے اندر یہ تمام تر چیزیں پائی جاتی. وہی میں نے کہتا ہوں نا بار بار کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہے ہی نہیں. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے امتحانات میں جب بچوں کے رزلٹ خاطر خواہ نہیں آتے، یا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو ماں باپ جو ہے ان سے بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے، فیل ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اب خودکشی کے واقعات کتنے ہونے لگے ہیں. پنکھے سے لٹک کر جان دے دی، نس کاٹ لی، کچھ بھی، نیند کی گولیاں کھا لیں. یہ جو ٹین ایجرز بچے ہیں، یہ معصوم کلیاں جو بھی پوری طرح چٹکی بھی نہیں تھیں، جو اونچے ابھی پھول بھی نہیں بنے تھے، وہ مرجھا جاتے ہیں. یہ تو مادہ پرستی اور دنیا کے لیے ہم بچوں کو پریشرائز کرنا، اس طرح سے بچوں سے بات نہ کرنا، یہ تو چیزیں ہم بچوں کے اندر خود پیدا کر رہے ہیں. کمپٹیشن کا دور، آپ کو آگے بڑھنا. ارے ایک بچے کے اندر نہیں ہے صلاحیت، وہ کیوں اس کو زبردستی پریشرائز کر رہے ہو، اس پہ کیوں اتنا دباؤ ڈال رہے ہو، کیوں ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہو آپ کو؟ اس کے اندر تو والدین کا ہی قصور ہے. قصور تو کہیں بھی ہے، کسی کا بھی تو قصور ہے، تبھی تو اس طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہے عارف صاحب کہ لوگوں نے امید کا دامن چھوڑ دیا ہے. لوگوں کے حوصلے بہت جلدی پست ہونے لگے کیونکہ ان کے اندر امید نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے کہ وہ خدا جو رات کے بعد دن لاتا ہے، جو شام کے بعد سحر لاتا ہے، وہ ان کی زندگی میں اجالے تو لا سکتا ہے نا. کیا ہوا جو گر کر تھام لینے کے لیے خدا کی ذات موجود ہے. تو پھر نا امیدی کفر ہے. اس اللہ پر بھروسہ تو ہونا چاہیے، اس پر والدین بھروسہ کہاں جگہ پاتے ہیں؟ ہم والدین کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم جنرل انفرادی ایک فرد کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فرد جو یہ کہتا ہے کہ کہیں تو آ لگے عمر رواں یا دل ٹھہر جائے، تو یہ پست ہمت لوگوں کا کام ہے، یہ کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے. حالات سے لڑنے والا ہی بہادر ہوتا ہے، اور ڈر کے آگے جیت ہے. یقینی طور پر ناظرین، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا دل ٹھہر جائے، یقینی طور پر پریشانیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، اور وہی انسان جو ان دشواریوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہے وہی بہادر آدمی ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر قرض ہو اس طرح کا، یا اس طرح کے اندر کبھی کبھی آپ خود ہی اس کے اندر ملوث ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو آپ نے خود ہی دعوت دی ہو، تو اپنا اس پر ہی محاسبہ کیجیے. خاص طور سے اللہ کی ذات پر جو یقین ہے، اگر یقین ہے تو کتنی بڑی مشکلیں آ جائیں، کتنی بڑی مشکلات آ جائیں، یقینی طور پر مشکلات سے بھاگنے والے کو بزدل کہا جاتا ہے. جو خودکشی کر لی، وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر کے گیا؟ اس نے تو صرف یہ سمجھ لیا، پریشانی سے منہ موڑ لیا، اپنے لیے بھی دوزخ، اور باقی جو لوگ رہ گئے اس کے پیچھے ان کے لیے بھی زندگی دوزخی بنا کر کے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.